یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے فقیر ہو. اور حکومتوں والوں کو بھی خطاب کر رہا ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے انسانیت کا لبادہ اوڑھا، مالک کائنات اسے امیر کہنے کو تیار نہیں. تجھے امیر بننے کا شوق کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ 22 پارے میں فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم کتنے اجلے کپڑوں والے کیوں نہ ہو جاؤ، تم سونے چاندی ڈالر پاؤنڈ کے مالک نہ ہو جاؤ، سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہی رہو گے. یہ امیر بننے کے چکر میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹے ماں باپ کے جنازوں سے محروم ہو گئے. اس امیری کے مزے تم نے لوٹ لیے، بیٹا اپنا حصہ لے کے کہیں بیٹھا، بیٹی اپنی حصہ لے کے کہیں بیٹھی ہے، پھر بھی اتنا کچھ کھانے کے باوجود، باپ کی زندگی کو خط کھگولنے کے باوجود ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اب بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اس دنیا کے پیچھے لگ کے دنیا تو گئی سو گئی، دنیا کی چاہنے والے بھی گئے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے پر رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے رحم. یہ نہ ہو کہ جو رحم کرنے والا وہ رحم کرنا چھوڑ دے، جو توبہ قبول کرنے والا وہ توبہ کے دروازے بند نہ کر. بیٹا پاس سے گزر جائے، باپ بلائے، بیٹا باپ کی طرف منہ نہ کرے، پتہ لگتا ہے باپ بیٹا ناراض ہے. بیوی کو شوہر 10 دفعہ بلائے، بیوی بات کا جواب نہ دے تو پتہ لگتا ہے بیوی ناراض ہے. حرم میں دعا ہو رہی ہے، مکے میں دعا ہو رہی ہے، مدینے میں دعا ہو رہی ہے، میرے عزیزوں بازاروں میں مارکیٹوں میں دعا ہو رہی ہے. اپنے بھی کر رہے ہیں، بیمار بھی کر رہے ہیں، صحت مند بھی کر رہے ہیں، امام کعبہ بھی کر رہے ہیں، جامع مسجد کے امام بھی دعا کر رہے ہیں. بار بار رو رو کے شب برات میں، لیلۃ القدر میں، عیدین میں خدا کو، تہجد کے سجدوں میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، فرض نمازوں میں، نفل پڑھنے کے بعد رو رو کے اللہ جل شانہ کو پکار رہے ہیں. مالک کائنات دکھی کو سکھ نہیں دے رہا، غم والے کو خوشی نہیں دے رہا، بے اولاد کو اولاد نہیں دے رہا، اللہ اکبر، بے روزگار کو رزق نہیں دے رہا، تو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ بیوی ناراض ہو پنچایت بنائے گا، یار ناراض ہو یاروں سے سفارش کرائے گا. اگر خدا ناراض ہو جائے تو میرے عزیزوں بتاؤ ہمارا کتنا قدم، کتنا ماں خدا کی طرف آگے بڑھ کے گئے ہیں. وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے. نہ نظریہ بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلا، نہ منصوبہ بدلا. کہہ رہا اللہ چھپڑ پھاڑ کے رحمت برسا دے. اللہ اکبر، چھپڑ پھاڑ کے اس سے مانگ رہے. 5 نمازوں سے 1 نماز کا سجدہ کرنے کو بھی تیار کوئی نہیں. جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا، یار کے لیے مانگا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مانگا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مانگا، ہوا کی بیٹی کے لیے مانگا، اپنوں کے لیے مانگا، پرایوں کے لیے مانگا، اجتماعی دعا میں سارے نمازیوں کے لیے مانگا، بیماریوں کے لیے مانگا، بے اولادوں کے لیے مانگا. اللہ فرمانا اتنا بڑا منہ پھاڑ کر سارے جہان کے لیے مانگتا ہے. اگر میں کہوں نماز سے زیادہ تو نفل پڑھ کے دکھا دے، اے بندہ اتنا میرے سے مانگنے والا تو میری رضا کے لیے عشاء کے وتروں کے بعد تو نفل پڑھنے کو بھی تیار کوئی نہیں. مجھے بھی تو کچھ دے. عشر کی نماز کی 4 سنت غائب بتائے خدا پاک کی قسم. علماء ممبروں پر اعلان کریں عصر کی سنتوں میں اللہ کا نور عطا فرماتا ہے. مغرب کے فرض پڑے سنتوں کے بعد نفل غائب ہے. ائمہ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، بڑوں کا تو میں ادب کرتا ہوں، یہ تو تقوی والے دکھا کر بھی مجمع کے سامنے چھپ چھپ کے اللہ کے آگے جھکنے والے. نوجوان نئی جنریشن کو، نئے عالموں کو، فاضلوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی فرضوں کے بعد نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں.
یہ میاں مسعود صاحب زاہد پیر کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، دین پور کے اندر بیٹھا ہوا ہے. فرمایا جو عالم ملنے کے لیے، شیخ الحدیث صاحب ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ نبی کی حدیث پڑھاتے ہو؟ جی جی نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حضرت جس میں کوتاہی ہو جاتا ہے، فرمایا خبردار جو تہجد کا سجدہ نہیں کرتا اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں. خود ہی تو ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا، آپ نے فضائل اعمال میں سنایا، آپ نے میرے عزیز و دینی کتابوں میں سنایا کہ نوافل کا اہتمام کرو، قیامت کے دن یہ فرائض کی کمی کو پورا کرے گا. سلام پھیرنے والے، جمعے کی نماز کے فرض پڑھ کر جوتیاں اٹھا کے دوڑنے والے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہے ایک پاؤں کسی کا دوسرا اپنا پہن کے چلا گیا. اللہ اکبر، کیا تجھے تیرے فرضوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کی ترتیب پر سنت نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. جمعے کی نماز میں اس طرح آتے ہیں جیسے اللہ جل شانہ امن والوں پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں. اول تو علماء اکرام کے بیانات میں بیٹھے گی نہیں، سنتیں پڑھ کے میرے عزیزوں دکانوں سے اٹھیں گے، مولوی صاحب کے حجرے میں مجمع میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر جمعے کی نماز کھڑی ہوئی خطبہ نہیں سنتے، اللہ اکبر، فرض نماز کے بعد یوں دیکھتے ہیں اور دعا کیے بغیر چلے جاتے ہیں. جب مسجد سے باہر نکل کر 125 کی موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہو میرے عزیزوں، جب گھوں گھوں کر کے ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر آمین کے ترانے سنائے جا رہے ہیں، جب یہ میرے عزیزوں موٹر سائیکل کی آواز نکال کے بھاگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دوڑ لگاؤ، اس کو گدی سے پکڑو، اس سے پوچھو نماز کے سجدوں میں مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ اپنے موبائل اور کپڑوں کی چمک دکھا کر مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ کرنے کیا آیا تھا میرے پاس؟ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، دنیاوی باتیں تو کرنا دور کی بات ہے. وضو کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں. جس پانی سے وضو کر لیا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، ماء مستعمل ہو گیا. پاک پانی کو بھی اللہ کے گھر میں ہاتھوں سے اپنے چہرے سے جھاڑ کر مسجد کی صفوں پر پھینکنے کی اجازت کوئی نہیں. امام صاحب نماز پڑھا رہے، پہلی رکعت کے رکوع میں چلا گیا، وضو کر کے دوڑ کے نہ جا، زور زور سے تھپ تھپ کر کے قدم مار کے نہ جا کہ اللہ کی زمین خدا کے گھر کے فرش کی کئی توہین نہ ہو جائے. آپ نے کیا سمجھا جہاں آپ چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو، اس اینٹوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر ہی کوئی عام چیز ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ تعمیر کر دیا، 4 پہاڑوں کے پتھروں کا انتخاب کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی یہ پتھر لگے گا. جب سارا خدا کا گھر بن گیا، ایک پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لے کے کھڑے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے ابراہیم یہ پتھر کیوں نہیں لگاتے؟ کہ کوئی جگہ ہی نہیں بچی، 4 دیواری مکمل ہو گئی، چھت دروازہ مکمل، چوکٹ ہو گئی، اب میں کہاں پتھر لگاؤں؟ کہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح دبا کے رگڑ دیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس کو میرے عزیز و ملا دبایا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کے اچھی طرح مسلا. جب بالکل بریدہ ریزہ ریزہ ہو گیا، فرمایا پھونک مار دے، اس مٹی کو اڑا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، مٹی ہواؤں میں بالکل غائب ہو گئی. فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو، قیامت کی صبح تک جہاں جہاں اللہ کا گھر بنے گا خدا نے آپ کے ہاتھ سے مٹی کا ذرہ وہاں پھینکوا دیا ہے. نعرہ تکبیر، عظمت مساجد، عظمت مساجد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. نہ شیخ الحدیث صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، نہ شیخ التفسیر نے، نہ پیر طریقت نے. یہ تمہارے علاقے کی، یہ میرے عزیزو 4 دیواری کی بنیاد ہزاروں سال پہلے خدا کا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رکھ کے چلا گیا ہے. اس کی عظمت دیکھیے آپ.
ارشاد فرمایا کبھی پیشی اللہ معاف فرماوے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دکان پر جانے والے کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں، مکان ڈیرے پر جانے والے کی، اسمبلیوں میں جانے والے کی ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا جسے 5 وقت خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مکان بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، دکان بنائی اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، کوئی رفاع عامہ کا ادارہ بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا، ماں کے لیے بنگلہ، ابا جان کے لیے کوٹھی بنائی، کوئی میرے عزیزو وعدہ نہ ہوا، لیکن جب خدا کا گھر کچا یا پکا بنایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو اللہ کا گھر زمین پر بنا ہے خدا نے اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ تل کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی و کال کوئی نہیں، گھر میں آٹا کوئی نہیں، لیٹنے کے لیے منجا بسترا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے بیٹھے ہیں، بچے 6 دن کے بھوکے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے سوکھی روٹی نہیں ملتی، بتا خدا کا گھر کہاں سے بنائیں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، محبوبہ اپنے یاروں سے کہہ دے پریشان نہ ہو، کون کہتا ہے 1 کنال پہ خدا کا گھر بنا، 20 مرلے پہ خدا کا گھر بنا، 1 ایکڑ پہ خدا کا گھر بنا، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، یعنی 2 نمازیوں کے سجدے کی جگہ زمین پر کچی بنا دینا تمہارا کام ہے، یاقوت کے موتیوں کا محل جنت کے اندر بنا دینا خدا کی ذمہ داری ہے۔ مجھے نہیں پتا اس اللہ کے گھر کی کیا ضرورت ہے، اے سی چل رہے ہیں، بجلی کا بل کون دے رہا ہے یا پریشانی کا سبب بن رہا ہے، مجھے نہیں پتا نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، رمضان المبارک میں جگہ تنگ پڑتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں لگا لو اللہ کے گھر کے اوپر، خرچ کر لو خدا کے گھر کے اوپر، جتنا یہاں مجمع بیٹھا ہے، میں بات امیروں کی نہیں کرتا، غریبوں کی نہیں کرتا، اپنے پرائے کی نہیں کرتا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، متوسط طبقے کے رہنے والے، ریڑی والے کیوں نہ ہو، گدا گاڑی والے کیوں نہ ہو، ریڑی بان کیوں نہ ہو، یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو الہی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، اپنی حلال کی کمائی سے، اپنے رقبے میں، اپنے مربے میں، ماں باپ کے دیے ہوئے حصے میں، یا اپنی محنت کی کمائی سے تیرا گھر نہ بنا دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی نمازی ہو کے مرے گا، کوئی روزے دار ہو کے مرے گا، کوئی حاجی ہو کے مرے گا، بعد میں گناہ کرے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کوئی نہیں، کرم کرے تو مہربانی ہے، ورنہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو نمازوں کا حساب لیتے لیتے جان نکل جائے گی۔ لیکن تیرے نبی نے یہ وعدہ تیرے حکم سے کر دیا، جو خدا کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ الہی مجھے اپنے کھوٹے عملوں پہ بھروسہ تو کوئی نہیں، الہی میرے ہاتھوں سے، میری کمائی سے روئے زمین پر اپنا گھر بنا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں اس کا نام مسجد رکھ دو، اتنا تو یقین ہو جائے گا۔ قیامت کے دن آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں گا، کہوں گا آپ ہی نے فرمایا تھا، آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جو تیری زبان سے الفاظ نکلے وہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کے آنے والا وہی سچا، کملی والے آپ کے وعدے پر ہم نے خدا کا گھر زمین پر بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آپ اللہ کا گھر زمین پر بنایا، ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے دربار میں جاتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، آج اللہ سے اپنا وعدہ پورا کروا دیجئے اور ہمارے کچے خدا کے گھر بنانے پر جنت الفردوس میں اپنا اللہ کا گھر، جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا گھر عطا فرما دیجئے۔ یہ وعدے کرو، کیڑے وعدوں میں پڑ گئے ہو میرے پیارو؟ ان کے وعدوں میں پڑے ہوئے جو 5 سال پہلے تمہارے علاقے میں کتنے وعدے کر کے گئے اور 5 سال کے بعد آئیں گے۔ چوری صاحب وعدہ یاد ہے؟ وہ کیڑا وعدہ کیتا؟ وہ بہانہ لگائے گا ہماری حکومت ہی کوئی نہیں سی، لیکن ہمیں بھی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے بریور صاحب، اللہ کی مار پڑی ہے، مار، اور جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے خدا کی مار کے اور مستحق ہوتے رہیں۔ ووٹ امانت ہے، ووٹ عبادت ہے، میں کسی پارٹی کی بات کرتا کوئی نہیں، مدرسے والوں کی، قرآن کے خادموں کی کون سی پارٹی ہوا کرتی ہے؟ کیا پارٹی؟
ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پارٹی میٹنگ میں وہی بلائے گا جو کہے گا مولوی صاحب تلاوت کر دو، اور تلاوت کے بعد ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے نیچے کر کے وہاں بٹھا دے گا۔ ابھی آپ کے علاقے کے اندر ووٹ لینے آئے گا، کوئی گیس کا تقاضا کرے گا، کوئی سیوریج کا تقاضا کرے گا، جو اپنی گلیوں میں گولے لگانے کا تقاضا کرے گا، روڈ پکے کرنے کا تقاضا کرے گا، سولنگ کا تقاضا کرے گا۔ یہ تو ساری کی ساری دنیا داری ہے۔ 1400 سال پہلے والے کینڈیڈیٹ تلاش کرو، ان کے غلام تلاش کرو۔ اب جو تمہارے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آوے، یہ ہونا ہو میرا داخلہ بند کر دو، میں تمہیں حقیقت بتلاؤں، یہ نہ ہو کہ آج کے بعد اس علاقے میں میرا جلسہ نہ کراؤ، اگر اچھا لگے تو عمل کر لینا، برا لگے تو میرا عزیزو معاف کر دینا۔ اب کہ تمہارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آئے، کمیاں تجھے ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، اپنی کمائی خرچ کر کر تجھے اسمبلی تک پہنچائیں گے، لوگوں کی منت سماجت کر کے وہ تجھے ووٹ دلوائیں گے، اپنی پوری کنبے برادری کا ووٹ دلوائیں گے۔ آپ اب نہیں، زور کی نماز نہیں، عصر کی نہیں، آپ مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا۔ جب مغرب کی نماز اذان ہو جائے، وضو کر کے ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھا دینا۔ اللہ کی قسم سلام پھیرے گا، دعا کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں وعدہ کریں گے، ووٹ بھی تجھے دیں گے، نوٹ بھی تجھے دیں گے۔ اگر تو ووٹ لینے والوں کو 3 فرض نہیں پڑھا سکتا تو پھر خدا کے واسطے روٹی کھا، پانی پی، تیری مرضی، تو ہمارے ووٹ کا حقدار کوئی نہیں۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے، امام پہلے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی تو امامت کے فرائض نبی کی زندگی کے اندر ادا کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو امام کو وقت پر تنخواہ کو نہیں دیتا، ووٹ کون دے گا مولوی صاحب؟ اگر انہیں وقت پر تنخواہ دے تو کبھی کبھی مغرب کی اذان میں جمعرات کے دن تمہارے گلے سر نہ کھائیں۔ حضرات ایک ضرور اعلان سن گنو، جامع مسجد چندہ ہے جی 5 روپے دئی جاؤ، جنت گھر لئی جاؤ۔ اتنی آسان جنت؟ یہ تو بلال نے پکڑ کے جب ڈکوسلے مارنا نہیں کر کے، کچمڑے میں نے ادڑوائے، اپنے آپ کو لولوہان کیا، کھلڑی میری اتر گئی، پاؤں کی کھال میری اتر گئی، ابو جان نے مار مار کے مجھے ادموا کر دیا۔ اس لولوہانی کی حالت میں لبوں سے خون، چہرے سے خون، ماتھے سے خون ہے، ہاتھ پیروں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہیں۔ بلال نبی کے قدموں میں پڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے بلال کی حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ظاہر کر دیا۔ صدیق عمر دیکھ کے رونے لگے کہ کملی والے، نہ مجھے مجھے خون کی پرواہ، نہ زخموں کی پرواہ، آپ اتنا خدا سے پوچھ کے بتا دیجئے بلال اتنے زخم تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہے، بتا خدا تو بلال سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے ہاتھ، بلند آواز، بلند تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان حضرت بلال، شان حضرت بلال، نعرہ تکبیر۔ جو تمہارے علاقے میں ووٹ لینے کے لیے آئے، سوزوکی کار پہ آئے، الیکشن کے بعد پراڈو میں گھومتا نظر آئے، اگلے الیکشن سے پہلے اللہ اکبر بیرون کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر موج مستی کر کے آئے، پھر دوبارہ میں اللہ اکبر حکومت کا نمائندہ نہیں، تھوڑا نوکراں۔ اثاثے دیکھے آپ نے ان کے کتنے؟ غریب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ مسجد کے مولوی صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ ملک ایوب چھجڑا ساری زندگی حکومت کی نوکری کرتا رہا، اس کا احتساب کیوں نہ ہوا؟ ملک شہید چھجڑا صاحب خدا سے سلامت رکھے، علماء ولی عمر صاحب بیٹھے، ان کا احتساب، میرا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ منصب کوئی چھوٹا ہے؟ جنہیں اپنے احتساب کی فکر نہ ہو، انہیں خدا کے آگے جواب دینے کا ڈر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے احتساب کی فکر ہے، خدا کے آگے کھڑے ہونے کی فکر ہے۔ کوئی امریکہ کا غلام بن کے آئے گا، کوئی IMF کا میرے عزیزو بروکر بن کے آئے گا، اللہ اکبر، کوئی کہیں کا غلام
امام بن کے آئے گا. ہم نبی کے یاروں کے غلام ہیں. خدا کی قسم ہمیں امامت بھی کرنی آتی ہے, مصلی بھی سنبھالنا آتا ہے, ہمیں خطابت بھی کرنی آتی ہے. ہم نے اس حاکم کو دیکھا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے. بیوی رونے کی وجہ پوچھ رہی ہے, فرمانے لگے میری گھر والی کئی دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں, مجھے دنیا ابو بکر کے نام سے پہچانتی ہے. امام الانبیاء کی زبان سے یار غار یار مزار کا مجھے ٹائٹل ملا, لیکن کتنے دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر مجھے اتنے دن سے میٹھا کھانا نصیب نہیں ہوا. اگر تیرے پاس کوئی گٹکی ڈلی, کوئی چھہارا, کوئی کھجور ہے, آج ابو بکر کو کھلا کے حسرت پوری کر دے. بیوی کو اس بات کا روگ لگ گیا. دن گزرتے رہے, راتیں گزرتی رہی, دن رات گزرتے رہے, صبح شام گزرتی رہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے. بیوی نے کھجوروں کو, جوں کو کوٹ کر ایک شریف سا بنا کر اس میں شہد کا چمچہ ڈال کر یوں کر کے آگے رکھ دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے دسترخوان سے ہاتھ کھینچ لیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ سویٹ ڈش ہے, یہ میٹھا آیا. فرمایا پڑوسیوں کے گھر سے, رشتہ داروں کے گھر سے کا نانا, ابو بکر تیری کمائی سے آیا. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ سنو میری بیویوں, یہ شوہر کو سردی گرمی کے کپڑے تانے دے دے کے مارنے والی ہو, اپنے بھائیوں کا بھرتا ہے, میرے بھائی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا. بڑے وعدے کیے تھے پکے مکان کے, کوٹھی تیرے نام کروں گا, تیرے بھائی کھا گئے, ہمارے نصیب میں کہاں. ابو بکر میٹھا کھا. کہ کیوں؟ کہ یہ نہ پوچھ, قسم اللہ کی میں یہ تو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں یہ حرام کے پیسوں کا نہیں, حلال کے پیسوں کا ہے. آپ نے من نہیں بتا کہاں سے ہے. کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس دن سے آپ نے توجہ, جس دن سے آپ نے میٹھا کھانے کی فرمائش کی تھی, تیری روٹی کے آٹے کا سائز میں نے وہ رکھا, لیکن اپنی روٹی کے آٹے کا سائز اس دن سے میں نے چھوٹا کر دیا. اللہ اکبر. چٹکی چٹکی, چنڈی چنڈی میں نے نکال کر اتنا آٹا جمع کر لیا کہ ایک پیڑے کی اس سے روٹی بن جائے. میں نے کوٹ کر اس کے اندر سرکہ, اس کے اندر کھجوریں ملا کر, اس کے اندر شہد ملا کر اپنے بچے ہوئے آٹے کی روٹی کی, اپنے بچے ہوئے اس روٹی کے پیڑے کی, اللہ کے اوپر روٹی بنا کر میں نے تیرے آگے میٹھا تیار کر دیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ انگلی سے کھایا نہ پورے ہاتھ سے کھایا, میٹھے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں جا کر جمع کرا دی. فرمایا ابو بکر کھاوے نہ کھاوے گزارا ہو جائے گا, یہ میرے گھر کے دسترخوان کی فیورٹ ڈش, سویٹ ڈش کسی ایسے گھر میں پہنچا دے جہاں باپ کوئی نہیں, یتیم بھوکے بیٹھے ہیں, یا شوہر کوئی نہیں, بیوہ کے گھر کا چولہا نہ جلا, یہ اس کو کھلا, میں کھاؤں گا, پخانے کے ذریعے زمین پہ آئے گا, یتیم کھائے گا, پیٹ میں جائے گا, سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا. اور آج کے بعد میری تنخواہ کے اندر سے اتنا آٹا کم کر دیا کر کہ ابو بکر کا اتنے آٹے کی بوری کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, تکبیر. عظمت سیدنا صدیق اکبر, عظمت سیدنا صدیق اکبر, خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. جو اتنے سے آٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اکبر احتساب کی عدالت کے اندر پیش کر دے, مظفر گڑھ کے اندر اور رہنے والے مسلمانوں, 10 محرم کو بڑے آب و تاب سے منانے والوں سے پوچھو, جو ابو بکر اتنے سے آٹے کا حساب دیتے ہوئے خدا کے آگے رونے لگ جائے, وہ ابو بکر محمد کی دھیرانی فاطمہ کا باغ کہاں سے کھا جائے گا. مجھے نہیں پتا خدا ان ظالموں سے قیامت کے دن کیسے نپٹے گا, لیکن فاطمہ قیامت کے دن اپنے ابے کے حوض کوثر پہ جائے گی کہ ابا امت کو تو حوض کوثر بعد میں پلانا, پہلے تیرے یار غار کو مثال بنا کر میرے گلے تیرے یار غار سے کروائے گئے. اللہ اکبر. اے میرے ابا, پہلے ان دشمنوں کو خدا سے سزا دلوا دے جس نے محمد تیرے یار کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے. عمر کیسے ہو سکتا ہے جس کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا سے کہا تھا, اے میرے ابا جان تو حاکم وقت ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اے میرے ابا جان تو نے تو ہمارے وظیفے مہان
500 درہم مقرر کر دیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے بیٹوں کے وظیفے 1,000 مقرر کر دیے. ابا وہ تو نبی کے ساتھ کسی غزوے میں شامل نہ ہوئے, ہم تو رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میں, آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا, اور کم سے کم ان سے نہیں بڑھ سکتے, ہمارے ان کے برابر تو کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے حالے میں پانی بھرایا, آنسوں کی برسات شروع ہو گئی. کہا میرے بیٹے تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا ضرور ہے, لیکن آج تو نے ایسی بات کر دی, آئندہ نہ کہیو میں تیرے سے باپ کہنے کا حق چھین لوں گا. تو کن کی برابری کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. جن کے برابر کے جوان آج تک دنیا کے اندر کسی مائی کے لال کے پیٹ سے نہیں آئے, ان کے وقار, ان کے رتبوں کو خدا نے بڑھایا. تجھے پتہ یہ کون ہے؟ اللہ غنی. ان کے ابے جیسا تیرا ابا کوئی نہیں, ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں, ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں, ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں. پھر عمر بھی جھوم دیا ہوگا, وجد کی دنیا میں کہا ہوگا اس کا ابا علی المرتضی, اس کی امی فاطمہ الزہرا, اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ, اس کا نانا محمد الرسول اللہ. تکبیر. شان سیدنا فاروق اعظم, شان سیدنا فاروق اعظم, شان سیدنا حسین کریمین, شان سیدنا حسین کریمین. نعرہ تکبیر. کن کے گلے کرتے ہو خدا پاک کی قسم؟ سیدنا عثمان غنی پر بہتان لگتا ہے کہ اپنے خاندان بنی امیہ کے لوگوں کو انہوں نے حکومت کے عہدے دیے. یہ کون عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میں ان کے کردار کی بات نہیں کرتا, ان کی حلیم طبیعت کی بات نہیں کرتا, ان کے پروقار کی بات نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ان کے کردار کے اندر جو ہوئی وہ بات نہیں کرتا. میں تو اتنا عرض کروں گا, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے, جناب عثمان غنی کسی سفر سے واپس آئے اور آ کر امام الانبیاء کے چہرے کا رنگ ذرا اترا سا دیکھا, چہرے پر مایوسی کے اظہار نظر آئے. حضرت عثمان غنی نے بلال کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھی اور کان میں کہا, بلال میں تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 دن پہلے دیکھ کے گیا تھا, ایسی حالت تو نہ تھی. 4 دن کے بعد حالت دیکھی, کسی دوسرے ملک نے, کسی قبیلے نے لڑائی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا, دھمکی دے دی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہ آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی, آپ کے سامنے کسی نے آ کے آپ کی شان میں برے الفاظ کہہ دیے. کہ نہیں, پھر بتا نبی کے چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا؟ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکیاں لے کے رونے لگے. کہ عثمان تجھے کیا بتاؤں, بلال کی آنکھ نے دیکھا آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا. تجھے ایک دن روٹی نہ ملے, بچوں کے گلے پہ چھری چلانے والا, خدا کے قہر سے ڈر. تیری بجلی کا بل زیادہ آ جائے, یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے, تو نے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان محشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے. تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی, اللہ اکبر, میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے نہیں لاتا تھا, اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھوک کی وجہ سے رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی. میں وہی فاطمہ, تیری بیوی نے تیرے دینتا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا. مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا, فرمایا تھا بیٹی علی کے کان میں کہا تھا, فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں, روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو. اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی, میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹڑا بسترا تو ملے گا, کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا. اگر مجھے پتا لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے, شروعات تو نے کی, بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا, لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی, میں محمد منہ پھیر لوں گا, تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا.
یہ میری اتنی مائیں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بتاؤ تم نے شوہر سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے؟ اچھا لگتا ہے شوہر سے خلا مانگتے ہوئے، ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟ تجھے تیرے باپ نے رخصتی کے وقت آنسوؤں کی ڈولی میں بٹھا کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا، تجھے تو قرآن کا حیا نہ آیا جو آخری وقت تجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیرے سر پہ سجایا گیا تھا، تجھے تو تیری ماں کے آنسوؤں کا خیال نہ آیا، تیرا بھائی اتنا بڑا زخم کھا کر پہلوانی میں بچھاڑ کر کبھی رویا نہیں، لیکن تجھے لال جوڑے میں دیکھ کر تیرا بھائی بھی رونے لگ گیا۔ میری بچی تو نے اپنے روٹی اپنے کپڑے حقوق کے لیے بتا، تو نے اپنے خاندان کے پرکھوں کے بھی آنسوؤں کا حیا نہ کیا، جو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا حیا نہیں کر سکتی، خدا پاک کی قسم وہ شوہر کی زندگی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا فاطمہ، علماء اکرام سے سنا، فرمایا فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض ہو، تیرا جنازہ اٹھ گیا، کفن تو اپنی نبوت والی چادر کا تجھے پہناؤں گا، لیکن فاطمہ جنازے کے مصلے کے وقت جنازے کے وقت مصلے پر میں نہیں آؤں گا، کسی اور کو کھڑا کر دوں گا۔ دبے لفظوں میں بات سن لے، اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کر تیرا جنازہ اٹھ گیا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزو پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار، شہدائے کربلا، سیدنا امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہ 4 دن ہو گئے محبوب مٹھڑے نبی، ساوے رنگ کے روزے والے نبی، ان کے آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا۔ بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے با لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو۔ اللہ اکبر، عورتیں بڑی خامد کے خیال کیا کرتی تھی، جب رات کو شور کام کاج سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا، کہتی ساری گلاں بادے پہلے کچھ کھا پی لے، دودھ چکر کھا لے۔ اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا۔ اس عورت کو شوہر کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی۔ مولانا بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگر عبد الحنان کا علم، اس کا فہم، اس کا تقوی یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو میری اصلاح کر دینا۔ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کرتا گا۔ مولا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا۔ بلال عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی، اللہ اکبر، مائی عائشہ کے ویڑے پہ چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا۔ یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانجے اور ثانیہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزوں مچھلی کھائے، ڈوب مرو، ایسے داماد اور ایسی سالیوں۔ ماں عائشہ حیا والی، غیرت والا، حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے اماں ذرا پردہ کر لے، اماں اونٹ میں ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا، اس پر روٹی سالن رکھ دیا۔
کہ اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا، عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا۔ اماں حسین کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا مسجد نبوی میں گئے، آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اماں عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان پہ دیکھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار، حجرے کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے، جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل، نہ اس کے گھر کا اس کھانا اس قابل، اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا، فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چٹکی نہیں تھی، چولہے میں آگ نہیں تھی، یہ اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو باہر کوکے مار مار کے رو رہا ہے تیرا سونا داماد لے کے آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن میں روٹی کو نہ ڈالا، بلکہ باہر نکلے عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہیں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ اکبر عثمان، ساری دنیا اللہ اکبر، ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے، آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے، اللہ اس نے محمد بھوکا ہے محمد کو کھانا کھلایا، اللہ اس کا بدلہ تیرے سے خدا اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محمد مانگ رہا ہے۔ کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا، قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان فرما دینا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی اللہ۔ یہ گلشن رسول کے گلدستے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد جی، جن میں سے آج بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی۔ تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا، محلے والا کہیں گے منڈا بہو سونا ہے، اللہ اکبر علاقے والے کہیں گے چھوکرے کوئی عیب کہیں نہیں، علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں۔ جب علی پاک رحمت دو عالم کے بیڑے پر آ گئے اور آ کر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ کہ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا، فاطمہ سے بھی پوچھ کے آؤ جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے اٹھ کے اندر جانے لگے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا، فاطمہ سے کہو اللہ اکبر، ایسے لوگ فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا، عمر کی سفارشیں پسند آ گئی، عثمان عبد الرحمن نے بھی 9 بار کھڑے رو رہے ہیں قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ گیا۔ کملی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے، ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جتی ہے یا ننگے پیر آیا ہے، ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا، کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی، اس سارے کے سارے نوجہان کے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا۔ آج میرے عزیزوں دوستوں اللہ اکبر، دنیا اس بات کو تو پہچان گئی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ رسول بھیج دے، پیار والا بھی ہو، احساس والا بھی ہو، اخلاق والا بھی ہو، حسن و جمال والا بھی ہو، آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے، اللہ اکبر، اب روحوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے، پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے، ہر وجود کے چرچے ہوں گے۔ اللہ اکبر، نبی کا میلاد بنانے والوں، پہاڑیاں بنانے والوں، درختوں پر دیواروں پر اچھا کام ہے کرو، اگر
تمہارا دل کرتا ہے, اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے, ٹھیک ہے سارے کام کرو, لیکن آگے بھی تو پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا, بس صرف اللہ رسول بھیج دے. یہ بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے, باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے. اللہ ایسا بھیج دے, ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے, جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے. اللہ اکبر. ویزکیہم, تزکیہ نفس اندر کا پاک کر دے. اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے, اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے, مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت, تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے, ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے. میرے عزیزوں, عبداللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے, آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو, سبحان اللہ کہتے ہو, الحمدللہ کہتے ہو, اللہ کی تکبیر کا نعرہ, نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو. کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے, کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے, کوئی نبی کا شان سناتا ہے, لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا, میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم بے بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں, سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا, نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں, ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا, باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا. اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا, ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا, ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا, پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا, جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. ایسی ہستی اعظم کو, ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا, تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, تاج تخت ختم نبوت, عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر.
زمین کا وجود جس کے صدقے میں، آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو. کہو نا ذرا سبحان اللہ. اللہ اس کے قدموں کا بوسہ لے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اپنے پرائے ہو جائے، دشمن اپنے ہو جائے، غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے. اللہ اکبر. مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے. اللہ غنی. میرے عزیزوں غلاموں کے لیے معافی دینے والا، اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے. بیٹیوں کو طلاق دینے والے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق پہ چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. حضرت مولانا اللہ اکبر میں ایک استاد کے شاگرد ہے، میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. مکے میں دسترخوان لگاوے بہنوں کیا کھائے، مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے. میرے کہا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر کر مدینے کے اندر 10 دن افطاری سحری کے دسترخوان لگا کے آیا، پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ خزانہ خسارے کے اندر جا رہا ہے. اللہ کیا بات ہے. یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا، سیلانی ویلفر چھپا والوں کو عیدی والوں کے والوں کی ویلفر میں نہیں لگا. یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے. اس پہ اجوا کھجور بھی آئی، سکری بھی کھجوریں آئی، امبر کلمی کھجوریں آئی، مبروم کھجوریں آئی. لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے، طرح طرح کے لوازمات میں آیا. فرمایا عبدالحلال تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے. جب یہ دسترخوان افطاری کے جب افطاری سج رہی تھی، یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے. آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا، دایاں دایاں کونا چھوڑ کے بھاگا، بایاں کونا چھوڑ کے بھاگا. جڑام سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا. میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں، کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے، بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی، پھوپھیوں بہنوں کا حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی. رب العالمین کی قسم ہے بیٹیوں بہنوں کا حق ادا کر، میٹھا بول بول دے، اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پڑوسی کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا، خدا قبول نہیں کرے گا. اپنا حق، اپنی اولاد کا حق، اپنے بچوں کا حق اللہ سے مانگتے ہو، جن کا حق تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ دو کا دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی، بلکہ اللہ رزق کو بڑھاتا ہے. نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو، کبھی تمہارے رزق میں کمی آئی ہو، کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو. عشر دینے والوں سے پوچھ لو، کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو. اللہ اکبر. وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے. حقدار جس کے ذمے اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے. اور اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پہننے سے پاک، جوتے سے پاک، کپڑے سے پاک، مکان سے پاک. اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے، غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے. تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو، اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے. اللہ اکبر. ماں باپ کو کھلا. اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا، اپنی بیوی کو کھلا. اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دے کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا. اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کا پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محبدار بن گیا تو یہ تیرا بچہ، اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. میرے محترم دوستو بزرگو، آج سارا مجمع وعدہ کر کے جائے، آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے. رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر. کوئی ڈالر سے مانگتا ہے، کوئی IMF کے قرضوں سے مانگتا ہے، کوئی پاؤنڈ سے مانگتا ہے، کوئی سونے چاندی
چاندی کو حکومت سے مانتا ہے، واہ کریمہ تیرے کرم پہ قربان جاؤ، تو رونے والا چہرہ بندہ بنائے تو اس پر بھی مان جاتا ہے، رونے کی شکل بنائے تب بھی مان جاتا ہے، آنکھ سے آنسو نکال کے دکھائے بندہ اللہ تو مان جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے سینکڑوں بیٹھے یا ہزاروں بیٹھے، مجھے نہیں پتا 10 بیٹھے یا 20 بیٹھے، لیکن اکثر کی آنکھوں کی پلکوں نے اللہ تیرے ڈر کے آنسوں سے آج غسل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے محبوب نے فرمایا تھا اور تیرے محبوب کا ارشاد ابو ہریرہ نے سنایا تھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے ڈر سے جو ہی آنسو آنکھ سے نکل جائے، جسم کے حصے پر جہاں جہاں لگتا جائے گا اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو آج اس آنسو کو رومال سے صاف نہ کرنا، آج اس آنسو کو ٹیشو سے صاف نہ کرنا، بلکہ ہاتھوں پر رگڑ کر اپنی پگڑی پر اپنے سارے جسم پہ پھیر لو، اپنے کپڑوں پہ پھیر لو۔ خدا کا ایک بندہ تھا جس کا نام حسن بصری تھا، رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر نیچے بالکونی میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے اور زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا، آنکھ سے خشیت الہی کا اللہ کی محبت کا آنسو نکل رہا تھا۔ نیچے کوئی راہگیر جا رہا تھا، اس کے سر پہ پٹکا صافہ بندھا ہوا تھا، حسن بصری اللہ اللہ کر رہے تھے، آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکلا، حسن بصری کی پگڑی کے اوپر، اس مسافر کی پگڑی کے اوپر گر گیا۔ اس نے یوں کر کے آنکھ گھور کر چھت کی طرف دیکھا، کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا او بابا تینوں پتہ کوئی نہیں، تہجد گزار لوگ گزرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی تھا جس نے میری پگڑی کو خراب کر دیا۔ حسن بصری دروازے سے بالکونی سے سر باہر نکال کے فرمایا بابو اس آنسو کو ناپاک پانی نہ کہے، اس آنسو کی گارنٹی تو مصطفیٰ نے اٹھائی ہے، اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہو حسن بصری ہے؟ کہا ہاں 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 تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا۔ ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے میری آنکھ کا آنسو نکل گیا۔ اے لوگوں ہم تو دن میں اللہ کے دل سے ڈرنے رہتے، رات تو دور کی بات ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ میں رات کے 4 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، میں 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، جب آنکھ کھلے کوئی پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے گا، کوئی پانی پینے کے لیے تو اٹھے گا، کتے کی بھونک پر چوہے کی کھڑک پر کوئی اٹھے گا، بس اسی وقت کہہ دے اللہ سیاں معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے میں تہجد کے سجدوں کا محتاج نہیں، تو معاف کرنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا محتاج نہیں، الہ العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ نہ میرا حال دیکھ نہ میری خال دیکھ مولا، اللہ اکبر۔ تو آمنہ کا لال روتا ہوا دیکھ لے، کہاں کہاں امت کے لیے تیرا نبی نہیں رویا، کبھی غاروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی درختوں کی اوٹھوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں رویا ہے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین اللہ یہ رونا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کوئی مال کے لیے رویا، کوئی اولاد کے لیے رویا، اللہ اپنی محبت کے لیے رونا نصیب فرما دے۔ اونچا بولو آمین، اللہ میں نصیب فرما دے۔ کہہ لگا ہو حسن بصری ہو کہ جی کہ یقیناً اللہ کے ڈر سے رویا، ہاں ہاں اللہ کے ڈر سے رویا۔ بڑا سیانا تھا، اللہ والوں کا قدردان تھا، پگڑی کے پلو کھولے، اس پگڑی کو لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا، رات کے وقت اپنے گھر گیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھایا، جگایا، بٹھایا، کہ ایک پیغام سن لو، کیا پتا موت صبح کا سورج دیکھنے نہ دے۔ کیا ہوا؟ کہ یہ پگڑی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ بیٹے تجھے 2 چادریں نہیں دے سکتے؟ کہ نہیں بات چادروں کی نہیں، بات لٹھے کیٹی کی نہیں ہے، بس اس پگڑی میں کفن دے دینا۔ قیامت کے دن خدا کے دربار میں اللہ مجھے اٹھائے گا، خدا کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ کا آنسو میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی آنسو والی چادر ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، خدا پاک کو کبھی چادر دکھایا کرو، کبھی رونے والی آنکھیں دکھایا کرو، اپنی مظلومیت دکھایا کرو، اپنے کردار کی اللہ اکبر مایوسی دکھایا کرو، رو رو کے کہا کرو اللہ میرے سے یہ بھی غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے یہ قصور بھی ہو گیا، اللہ میں تیرا ہر لحاظ سے مجرم ہوں، کھانے پینے میں تیرا مجرم، کمانے میں تیرا مجرم، لیکن اللہ اکبر حکومت کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے، جو اپنے آپ کو حکومت کے سامنے سرنڈر کر دے اس کی سزا میں کمی آ جاتی ہے۔ مولا میرے ہتھیار تیرے آگے ڈال دیے، میں
میرا مال کچھ نہیں, میری اولاد کچھ نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. الہ العالمین میں آج تیرے دربار میں آ گیا. اللہ تیرے دربار میں تو ابراہیم آئے تھے خالی ہاتھ نہ گئے, یونس مچھلی کے پیٹ میں تجھے رو کے دکھا گئے, نوح علیہ السلام پانی کی موجوں میں رو کے دکھا گئے. اللہ اکبر, تیرا محمد طائف کی گلیوں میں تجھے رو کے دکھا گیا. آج انہیں کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رو کے میں دکھا رہا ہوں. رونا میرا کام ہے, رحمتوں کی برسات کر دینا اللہ تیرا کام ہے. میرے عزیزو اس کی عادت بنا لیجئے, اپنی آنکھ کے آنسو کو اپنے سے پہلے قبر کے اندر بھیج دیجئے. پھر میرے عزیزو یہ آنکھ کا آنسو قبر میں چلا گیا تو گلاب کے پھولوں کی چادر اور پتیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, کافور اور زمزم کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی قسم یہ آنکھ کا آنسو وہ قندیل بن جائے گی جو قبر کے اندھیرے کو روشنی کے اندر تبدیل کر کے رکھ دے گی. تو کیا خیال ہے, خدا سے رونا نہ مانگ لے. اللہ اکبر, اللہ سے رونا مانگ لو خوشحالی کے لیے, اللہ سے رونا مانگ لو اپنی آخرت کے لیے, قبر حشر کے عذابوں کے لیے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے